الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وما أنفقتم من نفقة اور نہیں خرچ کرتے تم کوئی خرچ کرنا او نذرتم من نذر یا نذر ماننا کسی قسم کی نذر فإن اللہ یعلمہ بس بے شک اللہ تبارک و تعالی اسے جانتا ہے وما للظالمین من انصار اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی اگر تم ظاہر کر کے صدقہ و خیرات کرو بس یہ انتہائی اچھا ہے
وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم اسے چھپاؤ اور پہنچاؤ چھپا کر کے پوشیدہ طور پر فقیروں تک، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے، وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور دور کر دے گا اللہ تبارک و تعالی تم سے تمہارے گناہوں کو، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کرتے ہو اس پر خبردار ہے۔ لیس علیک ھداھم، اے محبوب آپ کے ذمے ان کی ہدایت نہیں ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتا ہے جسے چاہے۔ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اپنے اچھے مال میں سے پس وہ تمہارے اپنے لیے ہے۔ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور نہیں خرچ کرتے تم مگر اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اپنے اچھے مال میں سے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تمہیں، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں گزارشات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ کی کچھ شرائط بیان فرمائی کہ تم حلال اور طیب مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور سنت کے مطابق خرچ کرو اور صحیح مصرف پر خرچ کرو، اور جو کچھ خرچ کرو تو اس کے اندر احسان جتلانا نہ ہو، جس پر خرچ کرو اسے کمی اور ذلیل مت سمجھو، کوئی ایسی بات مت کہو کہ جس سے اس کی دل شکنی ہو، اور جو کچھ خرچ کرو اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو، اور پھر جو کچھ خرچ کرو چاہے وہ زمین کی پیداوار سے اس کا تعلق ہو یا دیگر تمہاری کمائی کے ذرائع، اسباب اور وسائل سے وہ چیز تمہارے پاس آئی ہو، تو اس میں سے انتہائی عمدہ اور اعلیٰ ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو، نکمی اور ردی چیز جسے تم خود قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو ایسی چیز اللہ کے راستے میں مت خرچ کرو۔ اب اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے چاہے وہ حلال اور طیب مال ہے یا حرام ہے، جائز ذرائع سے حاصل ہوا ہے، ناجائز ذرائع سے حاصل ہوا ہے، چاہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کر رہے ہو یا ریاکاری اور دکھلاوے کے طور پر خرچ کر رہے ہو، خرچ کرنے کے بعد احسان جتلا رہے ہو یا احسان نہیں جتلاتے، اچھا خرچ کر رہے ہو یا برا خرچ کر رہے ہو،
ردی کر رہے ہو یا اعلیٰ کر رہے ہو، فإن اللہ یعلم، اللہ کے علم سے باہر کوئی چیز بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ہر ایک نفقے کو، تمہارے ہر ایک خرچ کے بارے میں جانتا ہے، کس نیت سے اور کس ارادے سے تم نے خرچ کیا اور کون سا مال تم نے خرچ کیا۔ یہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے کہ تم اللہ کو دھوکہ دے سکو، اللہ اسے جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے او نظرتم من نظر، تم کسی قسم کی بھی نظر مانو، منت مانو، تو تمہارا نظر اور منت کا ماننا یہ بھی اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ کس نظریے سے، کس نیت سے تم وہ نظر اور منت مان رہے ہو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اور منت مانگنے کو اچھا فعل نہیں سمجھا، اگرچہ نظر اور منت مانگنا فرمایا کہ یہ جائز ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اچھا عمل نہیں ہے، جائز ہونے کے باوجود بھی، اس لیے کہ نظر اور منت کا تعلق عبادت سے۔ انسان جب نظر مانتا ہے تو یا تو اس کا تعلق مال سے ہوتا ہے یا جان سے ہوتا ہے، یا تو وہ یہ نظر مانتا ہے کہ اگر اللہ نے میرا فلاں کام کر دیا تو میں اتنا مال جو ہے اللہ کے راستے میں دوں گا، تو یہ مالی نظر ہوئی۔ یا اللہ نے میرے بیٹے کو صحت دے دی تو میں اتنے روزے رکھوں گا، یا میں اتنے نفل ادا کروں گا، تو فرمایا کہ یہ جانی عبادت ہوئی۔ تو نظر اور منت کا ماننا فرمایا کہ یہ مشروط ہو جاتا ہے کہ یہ کام ہوا تو ایسا کروں گا، جبکہ اس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، اور یہ انسان کے بخل کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان بخیل ہے، جبکہ عبادت غیر مشروط ہونی چاہیے، اس کے اندر انقباض نہ ہو، اس کے اندر بخل نہ ہو، اس کے اندر فیاضی اور سخاوت ہو کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو کھلے طریقے سے خرچ کرے، اس میں قید اور شرط نہ لگا۔ تو نظر اور منت کے اندر شرط ہوتی ہے کہ یہ کام ہوا تو ایسا کروں گا، اگر نہیں ہوا تو نہیں کرے گا، اور اللہ کی عبادت بغیر شرط کی ہونی چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کی شرط نہ ہو۔ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ یہ جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی نظر اور منت مانے، لیکن اگر جائز بات کی اس نے نظر مان لی ہے تو پھر اس کا پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ اس نظر کو وہ پورا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز تقدیر کے اندر اللہ نے لکھ دی ہے وہ نظر ماننے سے بدلے گی نہیں، ہوگا وہی جو اللہ نے تقدیر کے اندر لکھ دیا ہے۔ لیکن اگر کسی جائز چیز کے بارے میں نظر مان لی ہے تو پھر اس کا پورا کرنا ضروری ہے، اگر نہیں پورا کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اور اگر کسی ناجائز چیز کے بارے میں نظر مانی ہے، اللہ کی جس چیز کے اندر معصیت اور نافرمانی ہے، تو اس کا پورا کرنا فرمایا کہ ضروری نہیں، بلکہ اس کو نہ پورا کرنا ضروری ہے کہ اس نظر کو توڑے اور کفارہ ادا کرے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نظر کے اندر اللہ کی معصیت اور نافرمانی ہو اس کو توڑنا ضروری ہے۔ ایک شخص نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میری بہن نے نظر مانی ہے کہ وہ پیادہ حج کرے گی، بغیر جوتا پہنے ہوئے حج کرے گی، جبکہ اس کو اس کی طاقت نہیں ہے کہ وہ حج کے سارے مناسک اس طریقے سے بغیر سوار ہوئے، بغیر جوتا پہنے ہوئے پورے کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو اس کے برہنہ پاؤں چلنے کی اور اس کو مشقت کے اندر ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے کہو کہ وہ سوار ہو کر کے حج کے مناسک پورا کرے اور کفارہ ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی دھوپ کے اندر کھڑا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یہ ابو اسرائیل ہے، فلاں آدمی ہے، اس کا نام ابو اسرائیل ہے، اور اس نے نظر مانی ہے کہ میں بیٹھوں گا نہیں اور میں سایہ حاصل نہیں کروں گا، میں کسی سے بات چیت نہیں کروں گا، اور میں پورا دن روزہ رکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے کہو کہ یہ بیٹھ جائے اور یہ سائے کے اندر چلا جائے اور یہ لوگوں سے بات چیت کرے، ہاں اپنے روزے کو پورا کرے۔ تو جس منت کے اندر، جس نظر کے اندر نافرمانی ہو، معصیت ہو، یا تو وہ غیر اللہ کے نام پہ نظر مانی ہو کہ اگر فلاں پیر نے یا فلاں دربار والے نے میری اس حاجت کو پورا کر دیا تو میں اس کے دربار کے اوپر اتنا چڑھاوا چڑھاؤں گا، موم بتیاں چڑھاؤں گا، بکرے چڑھاؤں گا، چادریں چڑھاؤں گا، تو یہ حرام ہے۔ اگر وہ غیر اللہ کو اس کے اللہ کے ساتھ شریک سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی طاقت رکھتا ہے میرے اس عمل کو کرنے کی، میرے کام کو پورا کرنے کی، تو یہ شرک ہے۔ اور اگر فرمایا کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ پیر یا یہ دربار والا میرے اللہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی میرے اس کام کو کرے گا، تو فرمایا یہ کفر ہے۔ تو شرک اور کفر، ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم۔ اس لیے فرمایا کہ ایسی منت کا اور ایسی نظر کا پورا کرنا نہ صرف ناجائز بلکہ اس کو توڑنا اور اس کی جگہ پہ کفارہ ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ تو فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، نہ تمہارا خرچ کرنا اور نہ تمہاری نظر ماننا، اللہ اس ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور جو لوگ اللہ کی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک اور ساجی ٹھہراتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو مشکل کشا اور حاجت روا اور نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، ایسے لوگ ظالم ہیں، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر۔ تو ظلم چاہے کسی صورت کے اندر بھی ہو، ظلم عبادت کے اندر ہو تو پھر بھی ظلم ہے، اور ظلم حقوق کی تلفی کے اندر ہو تو اس کے اندر بھی ظلم ہے، معاملات کے اندر ہو تو اس کے اندر بھی ظلم ہے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، اور فرمایا کہ جو دنیا کے اندر ظلم کرے گا تو یہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل کے اندر آئے گا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور وہاں پر پھر ان ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا، وہاں ان اندھیروں سے نکلنے کے لیے کوئی ان کے لیے مددگار نہیں ہوگا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم۔ پھر اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو تو ان ساری شرائط کے ساتھ ساتھ ایک اور شرط اس کا بھی لحاظ رکھ کر کے تم صدقہ اور خیرات کرو، اور صدقہ اور خیرات کرنے میں فرمایا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر کوئی آدمی ظاہر کر کے صدقہ اور خیرات کرتا ہے، دوسروں کو دکھلا کر کے صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اس کی نیت درست ہے، اچھی نیت سے وہ دکھلاتا ہے کہ میں ظاہر کر کے دوں گا تاکہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ بھی میری اقتداء کریں گے اور اس اچھے عمل کے اندر وہ بھی شریک ہو جائیں گے، فنعما ہی۔ تو فرمایا کہ اگر اچھی نیت سے کر رہا ہے تو ظاہر کر کے دینا یہ بھی اچھا ہے کہ کسی کو ظاہر کر کے دے، لیکن اصل صدقہ اور خیرات کرنے میں افضلیت جو ہے وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ چھپا کر کے دینا ہے کہ تم کسی فقیر کو، کسی ضرورت مند کو، کسی حاجت مند کو جب کوئی چیز دو تو اسے چھپا کر کے خفیہ طریقے سے دو، اس طریقے سے دو کہ کسی دوسرے کو اس کے بارے میں علم نہ ہو، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اس میں ایک تو تم خود ریاکاری سے بچ جاؤ گے، دکھلاوے سے بچ جاؤ گے، اور دوسرا جس کو تم دو گے تو اس کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہیں ہوگی، اس کو لینے کے اندر شرم اور عار محسوس نہیں ہوگی، تو اس کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوگی اور تمہاری ریاکاری وہ بھی ظاہر نہیں ہوگی۔ تو
تو یہ صرف اللہ کی رضامندی کے لیے ہوگا، تو یہ تمہارے لیے انتہائی بہتر ہے۔ حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خفیہ طور پر صدقہ اور خیرات کرنا یہ اللہ کے غضب کو، اس کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن جب اللہ کی عرش عظیم کے سائے کے بغیر کوئی سایہ نہ ہوگا تو 7 قسم کے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک وہ آدمی ہے تصدق بصدقۃ، کہ جو اس طریقے سے اللہ کے راستے کے اندر صدقہ اور خیرات کرے، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا چیز اللہ کے راستے کے اندر صدقہ اور خیرات کی ہے۔ اس طرح چھپ کر کے وہ اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کرے۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین جنبش کرنے لگی، حرکت کرنے لگی، تو اللہ نے اس زمین کی حرکت کو ختم کرنے کے لیے پہاڑوں کو پیدا فرمایا، اور پہاڑوں کا وزن زمین کے اوپر ڈالا تو زمین اپنی جگہ پہ تھم گئی۔ فرشتوں کو پہاڑوں کی اس جسامت اور اس کی عظمت کے اوپر تعجب ہوا، اور عرض کیا اللہ رب العزت سے کہ اے اللہ، پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی آپ کی سخت مخلوق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں، لوہا ہے۔ عرض کیا اللہ، لوہے سے بھی زیادہ کوئی سخت مخلوق؟ فرمایا کہ ہاں، آگ ہے۔ عرض کیا اللہ، آگ سے بھی زیادہ کوئی سخت مخلوق؟ فرمایا ہاں، پانی ہے۔ عرض کیا اللہ، پانی سے بھی زیادہ کوئی سخت مخلوق ہے؟ فرمایا ہاں، ہوا ہے۔ عرض کیا اللہ، ہوا سے بھی زیادہ؟ تو فرمایا کہ ہاں، وہ ابن آدم ہے کہ جو اس طریقے سے میرے راستے کے اندر صدقہ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا چیز اللہ کے راستے کے اندر جو ہے وہ صدقہ کی۔ تو اس طریقے سے صدقہ اور خیرات کرنا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے حق میں انتہائی بہتر ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔